امداد امام عصر. نام سید امداد امام عصر تھا. نام جو ہے ان کا پورا نام تھا سید امداد امام، اور عصر جو ہے وہ تخلص استعمال کرتے تھے، اور ان کا خطاب تھا شمس العلماء. سید امداد امام عصر 1849 عیسوی کو موضع کرائے پور سرائے ضلع پٹنہ میں پیدا ہوئے. امداد امام عصر کا انتقال اکتوبر میں ہوا تھا 1934 عیسوی میں. امداد امام عصر نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی تھی؟ تو سید محسن بنارسی سے. امداد امام عصر نے ابتدائی تعلیم کس سے حاصل کی؟ سید محسن بنارسی سے. امداد امام عصر نے وکالت کر کے آرہ میں وکالت کی تھی. انہوں نے وکالت کیا تھا اور پھر آرہ میں وکالت کا پیشہ بھی اختیار کیا تھا. امداد امام عصر کس کالج سے تاریخ اور عربی کے پروفیسر رہے؟ امداد امام عصر کس کالج میں تاریخ اور عربی کے پروفیسر رہے؟ پٹنہ کالج میں. امداد امام کا شمار اعلیٰ نقادوں میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ناول نگاری اور شاعری بھی کی ہے. امداد امام عصر کا جو ہے اعلیٰ نقادوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ناول نگاری بھی کی اور شاعری بھی کی. ان کے تنقیدی نظریات. امداد امام عصر اخلاقیات کو شاعری میں بہتر تصور کرتے ہیں. ان کے خیال میں شاعری کو اخلاق آموزی کا ایک بہترین ذریعہ ہونا چاہیے. امداد امام عصر شاعری میں الفاظ کی تہذاری کے قائل ہیں. امداد امام عصر شعر میں اخلاقیات کے ساتھ معنی کو بھی کلیدی اہمیت دیتے ہیں. ان کے جو تنقیدی نظریات ہیں وہ یہ ہیں کہ امداد جو ہے اخلاقیات کو شاعری میں بہتر تصور کرتے ہیں، شاعری کو اخلاق آموزی کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کے مطابق شاعری میں اخلاقیات کا موضوع ہونا چاہیے، اور شاعری میں الفاظ کی تہذاری کے قائل ہیں، اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ معنی کو بھی کلیدی اہمیت دیتے ہیں. امداد امام عصر معنی کو لفظ پر فوقیت دیتے ہیں. امداد امام عصر شاعری میں مبالغہ اور کذب، یعنی مبالغہ مطلب بڑھا چڑھا کر بولنا، اور کذب مطلب جھوٹ. تو مبالغہ یعنی کسی بھی بات کو بڑھا چڑھا کر کہنا یا جھوٹ کو مذموم قرار دیتے ہیں. وہ ایسی شاعری کو پسند کرتے ہیں جس میں سادگی ہو اور رعایت لفظی سے خالی ہو. انہیں رعایت لفظی شاعری میں پسند نہیں. ان کے حساب سے شاعری جو ہے وہ سادگی سے بھرپور ہونی چاہیے. امداد امام عصر کے تنقیدی پس منظر میں ابن قتیبہ، ابن رشیق، عبد القاہر جرجانی، ابو ہلال عسکری، جاہز، کولرج اور رچرڈسن وغیرہ کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں. یعنی کہ امداد امام عصر کے جو تنقیدی نظریات ہیں ان کے نظریات میں ان کے اثرات، ان نقادوں کے اثرات پائے جاتے ہیں. ابن قتیبہ، ابن رشیق، عبد القاہر جرجانی، ابو ہلال عسکری، جاہز، کولرج اور رچرڈسن وغیرہ کے. امداد امام عصر نے امراء القیس کا میر و غالب سے تقابلی مطالعہ اپنی کس کتاب میں پیش کیا ہے؟ تو کاشف الحقائق میں پیش کیا ہے. امداد امام عصر نے امراء القیس کا میر و غالب سے تقابلی مطالعہ کس کتاب میں پیش کیا ہے؟ تو کاشف الحقائق میں. ان کی بہت مشہور کتاب ہے کاشف الحقائق. امداد امام عصر نے شاعری کا مدار کسے کہا ہے؟ خوش خیالی کو. امداد امام عصر نے شاعری کا مدار کسے قرار دیا ہے؟ تو خوش خیالی کو. امداد امام عصر کے نزدیک خوش خیالی سے کیا مراد ہے؟ ان کے نزدیک خوش خیالی کا مطلب ہے اخلاقیات اور جمالیات نہیں، یعنی جمالیاتی کم اور اخلاقی زیادہ. ان کے نزدیک خوش خیالی کا مطلب جو ہے کہ جمالیات کم ہو اور اخلاقیات زیادہ ہو. امداد امام عصر کے نزدیک مصوری کیا ہے؟ ان کے نزدیک ایک قسم کی شاعری ہے. مصوری ایک قسم کی شاعری ہے. امداد امام عصر کے نزدیک لاریب شاعری اخلاقی آموزی کا بہترین ذریعہ ہے. ان کے نزدیک لاریب شاعری اخلاق آموزی کا بہترین ذریعہ ہے. امداد امام عصر کے نزدیک رعایت لفظی کا شاعری سے تعلق ضروری نہیں ہے. وہ رعایت لفظی کو شاعری سے ضروری نہیں قرار دیتے ہیں. امداد امام عصر نے شاعری کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 2. انہوں نے شاعری کی 2 قسمیں بتائی ہیں. امداد امام عصر کے نزدیک ایسی شاعری جس کا تعلق ان کے الفاظ میں عالم خارج سے ہے اسے آبجیکٹیو، اور جس کا تعلق ذہن سے ہے اسے سبجیکٹیو شاعری کہتے ہیں. 2 طرح کی شاعری کی قسمیں بتائی ہیں، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو. جس کا خارجیت سے تعلق ہے وہ آبجیکٹیو ہے، اور جس کا ذہن سے تعلق ہے وہ سبجیکٹیو شاعری ہے. ان کے خیال میں اگر سنسکرت شاعری کی روایت پر توجہ دی جاتی تو اردو شاعری کو بہت سی وسعتیں میسر آتیں. ان کے خیال میں اگر اردو کے
ان کے خیال میں اگر سنسکرت شاعری کی روایت پر توجہ دی جاتی تو اردو شاعری کو بہت سی وسعتیں میسر آتیں۔ امداد امام عصر کی تصانیف: کاشف الحقائق ان کی بہت مشہور و معروف تخلیق ہے۔ کاشف الحقائق یہ 2 جلدوں پہ مشتمل ہے، 1897 عیسوی میں شائع ہوئی۔ کاشف الحقائق کا دوسرا نام کیا ہے تو بہار سخن۔ کاشف الحقائق کا دوسرا نام بہار سخن ہے، یہ 1897 عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ پہلی جلد میں کاشف الحقائق کے پہلی جلد میں شاعری کی تعریف، موسیقی سے تعلق اور مصوری وغیرہ کا بیان ہے، اور جلد 2 میں فارسی اور اردو شاعری کے مباحث پر مشتمل ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے بعد نظریاتی اور عملی تنقید کا بہترین نمونہ کاشف الحقائق کو مانا جاتا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے بعد نظریاتی اور عملی تنقید کا بہترین نمونہ کاشف الحقائق کو مانا جاتا ہے۔ کاشف الحقائق کو تنقیدی اجتہاد کا نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کی جو اور دیگر تصانیف ہے وہ مرات الحکمہ، فسانہ ہمت یہ ناول ہے ان کا، کتاب الاسمار، کیمیائے زراعت، فوائد الدارین یہ مذہبی کتاب ہے، مصباح الظلم، کتاب الجواب معروف و مناظر المصائب، معیار الحق، ہدیہ قیصریہ، رسالہ طاعون، دیوان عصر۔ امداد امام عصر کے اقوال، ان کے مشہور و معروف اقوال: درد کے تعلق سے کہتے ہیں خواجہ صاحب کی غزل سرائی تمام تر صنف شاعری کی تقاضوں کے مطابق پائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے درد کے تعلق سے کہ خواجہ صاحب کی غزل سرائی تمام تر صنف شاعری کی تقاضوں کے مطابق پائی جاتی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ ذوق ایک ممتاز شاعر گزرے ہیں، لیکن ان کی غزل سرائی غزل کے تقاضوں کے مطابق پورے طور پر نہ تھی۔ کیا طرز بیان ہے، کیا بندش مضامین ہے، کیا اخلاقی سخن ہے، کیا مرقع سازی ہے۔ مرحبا سدا مرحبا، اے سودا کن لفظوں سے تیری تعریف کروں۔ وہ سودا کے بہت معترف تھے، ان کے بارے میں یہ الفاظ ہیں ان کے: کیا طرز بیان ہے، کیا بندش مضامین ہے، کیا اخلاقی سخن ہے، کیا مرقع سازی ہے۔ مرحبا سدا مرحبا، اے سودا کن لفظوں سے تیری تعریف کروں۔ امداد امام عصر نے انیس و دبیر کے تعلق سے کہا ہے کہ انیس و دبیر نے اردو رباعی نگاری کی شرم رکھ لی۔ امداد امام عصر سودا اور ذوق کے قصیدے میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق بتاتے ہیں۔ سودا اور ذوق کے قصیدے میں پہاڑ اور ٹیلے کا فرق بتاتے ہیں۔